پھر کبھی تفصیلی بات رکھوں گا، لیکن یاد رکھیے یہ حسن خاتمہ ہے یا سوء خاتمہ ہے، یہ دونوں کے لحاظ سے ہمیشہ انسان ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں کوئی بندہ حسن خاتمہ کے عین اینڈنگ تک پہنچ جاتا ہے لیکن سوء خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو کہ سوء خاتمہ کے عین اینڈنگ تک پہنچ جاتا ہے لیکن حسن خاتمہ ہو جاتا ہے، اچھی موت ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احد کے میدان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہم معرکہ لڑ رہے تھے، 700 کی ادھر تعداد تھی اور مقابلے میں 3000 کی تعداد تھی، عین وقت پہ منافقین 300 افراد نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی ہماری بات نہیں مانے آپ، اس واسطے ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ مدینے میں رہ کے لڑنا ہے اور آپ نے بچوں کی بات مان لی۔ اصل بدبخت کو لڑنا ہی نہیں تھا، تو منافقین نے اللہ کے رسول پہ الزام لگایا صلی اللہ علیہ وسلم اور 300 افراد نکل گئے، تو باقی جو بچے 600 چلر افراد، 1000 نکلے تھے لیکن 700 رہ گئے۔ اب ایسے وقت میں ایک ایک انسان کی ضرورت تھی، کوئی سپورٹر ملے، کوئی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کا اقرار کرے۔ ایسے وقت میں بنو عبد الاشہل کا ایک شخص ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، ضد میں ہے۔ پورا مدینے کے اس قبیلہ بنو عبد الاشہل اسلام قبول کر چکا ہے، بڑوں نے سمجھایا، بچوں نے سمجھایا، نوجوانوں نے سمجھایا، بڑے بڑے صحابہ نے سمجھایا کہ وہ کہا کہ نہیں جی میں تو چھوڑنے والا نہیں، اپنے آبائی مذہب پہ ہی رہوں گا، یہاں تک کہ سب لوگ اس کو چھوڑ کے غزوہ احد کے لیے نکل گئے۔ جب وہ نکل گئے، عین معرکہ شروع ہو گیا، ایسے وقت میں اس کو احساس ہوا کہ ارے بھائی انسانیت بھی کوئی چیز ہے، میرا پورا قبیلہ اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہا ہے، ایک میں ہوں کہ عورتوں کی طرح اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر اسلام مجھے پسند نہیں ہے تو لیکن اپنے قبیلے کا تو ساتھ دینا چاہیے نا، تو جائیں گے لڑیں گے ساتھ میں۔ تو اس واسطے سے سیدھے پہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے فیور میں لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کافروں کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ پہلے مسلمان ہو پھر جہاد کرو۔ فرمایا کہ اس کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ نہیں ہو سکتا، مجھے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کافروں کی۔ اس نے کہا کہ چلیے میں اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور سیدھے میدان جنگ میں داخل ہو گیا اور ایسے لڑا ایسے لڑا ایسے لڑا کہ یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہوئی تو کہا کہ بھائی اس صاحب کا کیا حال ہے جو آخری میں آئے اور لڑنے کی اجازت مانگی؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل قلیلا اجر کثیرا، اللہ کی قسم اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پایا۔ دوسری روایت میں ایسے الفاظ بھی آئے، صحابہ پوچھا کرتے تھے بتاؤ وہ کون شخص ہے جو اللہ کے لیے زمین میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا جنت چلا گیا۔ بچوں کو یاد دلایا کرتے تھے اصحاب رسول اللہ کے چھوٹے بچوں، کوئز چلتا تھا، کوئز کا مقابلہ، اس میں سوال ہوتا تھا بتاؤ وہ شخص کون ہے جو اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت کو چلا گیا۔ تو لوگ بچوں کو یاد کرواتے تھے اسیرم رضی اللہ عنہ، اس شخص کا نام اسیرم تھا۔ فرمایا کہ یہ اسیرم وہ شخص تھے جنہوں نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اتنا وقت آیا ہی نہیں نماز کا، جیسے ہی قبول کیا اسلام جنگ کو گئے اور جنگ میں شہید ہو گئے۔ ایک عمل صرف، اور ایک سجدہ بھی نہیں، حسن خاتمے۔ اور یہی سوء خاتمہ بھی بڑا بھیانک ترین ہے۔ اللہ کے رسول اسی احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جو ڈھاٹا باندھے ہوئے لڑ رہا تھا مسلمانوں کے فیور میں، مسلمانوں کے ساتھ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں جاتا تھا وہاں پر کیا لاشوں کے انبار لگا دیتا تھا، ایسے لڑ رہا تھا کہ اس سے بڑا جوشیلا نوجوان کوئی نہیں ہے، اور چہرہ بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے ہم کہ وہ ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تو یہ تو کیا شاندار لڑائی لڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات سنائی گئی تو فرمایا کہ وہ جہنمی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نکلے میں پیچھا کرنے کے لیے وہاں سے دوڑا اور لگا کہ آخر اللہ کے رسول نے اس کو کیوں جہنمی کہا۔
اب یہ لڑ رہا ہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کے نیچے گر پڑا گھوڑے سے. پھر اس کے بعد بھی موت نہیں آ رہی تھی, تڑپ رہا تھا زخموں سے, یہاں تک کہ آخری میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس شخص نے اپنا ہی خنجر نکالا اور زمین میں پیوست کیا, الٹا, اور اپنے آپ کو اس خنجر کے اوپر گرا کے خودکشی کر. اور میں یہ دیکھ کے دوڑا بھاگا آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول گواہ رہی ہے, اشہد انک محمد رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, میں دل سے گواہی دیتا ہوں, آپ نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہوا. وہ آخری موت مرا تو جہنم ہی کی موت مرا. یہ سوء خاتمہ ہے, وہ حسن خاتمہ کی ایک علامت تھی, یہ سوء خاتمہ کی ایک علامت ہے. سب سے پہلی چیز جس کے لحاظ سے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا ہے وہ ہے ظاہری طہارت و باطنی طہارت, ہمیشہ. کیونکہ موت کب آنی ہے پتہ نہیں, موت کی تیاری میں ہمیشہ ہر وقت تم پاک و صاف رہو, جسمانی اور روحانی. کیسے؟ جسمانی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ گندے نہ رہا کرو, جنبی نہ رہا کرو, حتیٰ کہ اگر وقت میں پاؤ گھنٹے کا بھی مل جائے فوری طور پر غسل کر لیا کرو. اسی لیے فرمایا کہ وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. یعنی اسی کو معلوم ہے کہ باوضو رہنا کتنی بڑی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز کے لیے وضو کریں, نہ, نماز کے لیے وضو تو فرض ہے.